ستم گروں سے ہم تو ستم گروں سے. جالب جس قسم کا پاکستان بنانا چاہتے تھے وہ انگریزوں نے انگلینڈ میں بنا دیا ہے. پاکستانی فلم دیکھی تھی بازی، جس میں ان کی ایک نظم تھی جہاں بھی گئے داستان چھوڑ آئے، وہ مجھے اتنی پسند آئی. اس کے بعد میں نے وہاں رہ کر ریسرچ کی. میں سمجھتی ہوں کہ حبیب جالب غالب سے بھی زیادہ محبت پر باتیں کر گئے ہیں. بازار ہے وہ اب تک جس میں تجھے نچوایا، دیوار ہے وہ اب تک جس میں تجھے چنوایا، دیوار کو آ توڑیں بازار کو آ ڈھائیں، انصاف کی خاطر ہم سڑکوں پہ نکل آئیں. میرا نام ہما ہے، میں انگلینڈ میں رہتی ہوں 10 سال کی عمر سے، اور یہاں کھڑے ہو کے میں حبیب جالب کے بارے میں آپ سے بات کر رہی ہوں. یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ حبیب جالب صرف پاکستان میں نہیں، انگلینڈ میں، امریکہ میں، آسٹریلیا میں، اور ہر اس جگہ جہاں اردو کی شاعری پڑھی جاتی ہے اور جہاں پہ ان کی آئیڈیالوجی کو سراہا جاتا ہے، وہ اس ہر جگہ زندہ ہے. میں اس وقت یہاں رول آف لاء کے بارے میں بات نہیں کرنا چاہتی کیونکہ یہ ایک الگ سبجیکٹ ہے. میں اس وقت کچھ اور بات کرنا چاہتی ہوں. ویسے میں بیرسٹر ہوں، لیکن مجھے شاعری موسیقی سے بہت زیادہ دلچسپی ہے. اس لیے میں نے لندن میں ایک آرگنائزیشن بنائی ہے جس کا نام ہے دی لٹریری سرکل لندن، اور میری کوشش ہے کہ پاکستان اور انگلینڈ کو ہم تھوڑا سا قریب لائیں، یہ فاصلے مٹائیں. اس لیے میں انگلینڈ سے ایک قوالوں کی جوڑی کو یہاں پر لے کر آئی ہوں جو وہیں پیدا ہوئے اور وہیں پلے بڑھے، اور انہوں نے یہاں پر آ کر فیض اور غالب اور ان سب کو یہاں پر گایا ہے. میرا خیال ہے پاکستان میں انگلینڈ کے بارے میں، انگریزوں کے بارے میں بہت غلط قسم کے خیالات ہیں. ایسی بات نہیں ہے. جالب جس قسم کا پاکستان بنانا چاہتے تھے وہ انگریزوں نے انگلینڈ میں بنا دیا ہے. وہاں پہ جمہوریت ہے. اگر کوئی منسٹر کسی قسم کی غلط حرکت کرتا ہے تو فوری طور پہ انہیں الگ کر دیا جاتا ہے. اور ایسی چھوٹی چھوٹی باتوں پہ کہ لاک ڈاؤن میں اگر یہ منع تھا کہ کوئی شہر سے باہر نہ نکلے اور ایک منسٹر باہر نکلا، اس کو اپنی سیٹ کھونی پڑی. اس طرح کی ڈیموکریسی ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان میں بھی آئے. میری جب عمر سے بات ہوئی، عمر نے مجھ سے کہا آپ کس ٹاپک پہ بات کرنا چاہیں گی، تو میں نے ان سے یہ کہا کہ میں حبیب جالب اور محبت کے ٹاپک پہ بات کرنا چاہوں گی. تو پھر انہوں نے مجھ سے کہا کہ آپ برگ گل پڑھیں، وہ ان کی شروع کی نظم ہے، اس میں آپ کو شاید کچھ مل جائے. لیکن میرا خیال ہے عمر بھی یہ نہیں سمجھ پائے کہ میں کس قسم کی محبت کی بات کر رہی ہوں. ابھی جب میں باہر آئی تو وہاں پر یہ کتاب بک رہی تھی جو میرا خیال ہے ان کے صاحبزادے ناصر جالب صاحب نے لکھی ہے. سب سے پہلے تو میں آپ سب سے یہ گزارش کروں گی، یہ کتاب باہر صرف اور صرف 400 روپے میں مل رہی ہے. میں نے اسے خریدا اور یہاں بیٹھ کر میں نے تھوڑا سا اسے جب دیکھا تو بہت معلومات مجھے ملی. جالب کی جو نظمیں تھیں، ان کا جو بیک گراؤنڈ تھا، انہوں نے کس ماحول میں وہ نظمیں لکھیں، ان کے بارے میں اس میں بہت ساری تفصیل ہے. اور میں 10 سال کی عمر سے انگلینڈ میں رہتی ہوں. میری کوئی اردو کی تعلیم نہیں ہوئی، مجھے کوئی سلیبس میں شاعروں کے بارے میں، بڑی بڑی ہستیوں کے بارے میں نہیں پڑھایا گیا. لیکن میں حبیب جالب کو جانتی ہوں، اور اس لیے کہ میں نے ایک پاکستانی فلم دیکھی تھی بازی، جس میں ان کی ایک نظم تھی جہاں بھی گئے داستان چھوڑ آئے، وہ مجھے اتنی پسند آئی. اس کے بعد میں نے وہاں رہ کر ریسرچ کی. پھر میں نے پاکستان جو لوگ آتے تھے ان سے یہ فرمائش کی کہ ان کا دیوان میرے لیے لے کر آئیں. وہ دیوان لے کر آئے، میں نے پڑھا اور بہت مجھے پسند آیا، کیونکہ ان کی سوچ میں ایک ایسی چیز تھی جو صرف پاکستان کے لیے نہیں، وہ پوری دنیا پہ اپلائی کرتی ہے. ڈیموکریسی، ایکوالٹی، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ پوری دنیا میں اپلائی کرتی ہیں. میں محبت کے بارے میں بات کرنا چاہتی تھی، اور وہ محبت نہیں جو لیلا مجنوں کی یا رومیو جولیٹ کی محبت ہے. میں سمجھتی ہوں کہ حبیب جالب غالب سے بھی زیادہ محبت پر باتیں کر گئے ہیں. اس کتاب میں نے یہ دیکھا ہے کہ انہوں نے فاطمہ جناح سے محبت کی، ان پر نظم لکھی. انہوں نے بے نظیر بھٹو سے محبت کی، ان پر نظم لکھی. اور انہوں نے اداکارہ نیلو تک سے محبت کی
جو ایک اداکارہ تھیں، اور میرا خیال ہے آج کل جو پاکستان کا ماحول ہے اس میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ اداکارائیں جو ہیں وہ صحیح نہیں ہیں، ان کے ساتھ جو ہوتا ہے وہ ڈیزرو کرتی ہیں، اور یہ جو ایک ایٹیٹیوڈ ہے کہ کسی عورت کے ساتھ اگر ظلم ہو جائے تو وہ ڈیزرو کرتی ہے، یہ ایک بہت ہی خطرناک ایٹیٹیوڈ ہے، اور جالب اس ایٹیٹیوڈ کی بالکل طرفداری نہیں کریں گے۔ لہٰذا مجھے بہت خوشی ہوئی یہ دیکھ کر کہ انہوں نے نیلو پر بھی ایک غزل لکھی، اور ان کا جو رقص زنجیر پہن کر کیا جاتا ہے وہ تو ایک کلاسک ہے، لیکن میں نے جو حبیب جالب کی عورت کے لیے سب سے زیادہ محبت سے بھری ہوئی نظم دیکھی، وہ پڑھ کر میں آپ سے اجازت چاہوں گی۔ اس سے زیادہ محبت بھری نظم میرا نہیں خیال کہ کسی شاعر نے کبھی بھی کسی عورت کے لیے لکھی ہے، اور وہ نظم کچھ اس طرح ہے۔ بازار ہے وہ اب تک جس میں تجھے نچوایا، دیوار ہے وہ اب تک جس میں تجھے چنوایا، دیوار کو آ توڑیں بازار کو آ ڈھائیں، انصاف کی خاطر ہم سڑکوں پہ نکل آئیں، مجبور کے سر پر ہے شاہی کا وہی سایہ، بازار ہے وہ اب تک جس میں تجھے چنوایا، تقدیر کے قدموں پر سر رکھ کے پڑے رہنا، تائید ستمگر ہے چپ رہ کے ستم سہنا، حق جس نے نہیں چھینا حق اس نے کہاں پایا، بازار ہے وہ اب تک جس میں تجھے چنوایا، کٹیا میں تیرا پیچھا غربت نے نہیں چھوڑا، اور محل سرا میں بھی زردار نے دل توڑا، اف تجھ پہ زمانے نے کیا کیا نہ ستم ڈھایا، بازار ہے وہ اب تک جس میں تجھے نچوایا، تو آگ میں اے عورت زندہ بھی جلی برسوں، سانچے میں ہر ایک غم کے چپ چاپ ڈھلی برسوں، تجھ کو کبھی جلوایا تجھ کو کبھی گڑوایا، بازار ہے وہ اب تک جس میں تجھے نچوایا۔ بہت بہت شکریہ۔